بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان ودعا بدعوتہم الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ خواتین و حضرات، یہ سبق دہرایا جا رہا تھا اور اس کا مذاکرہ ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عطا کا اور اپنی بخشش کا، اپنے کرم کا، نیکیوں کا موسم بہار رمضان مبارک ہمیں عطا فرمایا، اور اس کو کیسے گزارنا ہے، رمضان مبارک کی زیادہ زیادہ گھڑیوں کی کیسے قدر کرنی ہے اور کیسے اس میں نیکیاں اجر و ثواب حاصل کرنے ہیں، پچھلی زندگی کی جو تلافیاں اور کمزوریاں ہیں، جو کمیاں ہیں، ان کی تلافی کیسے کرنی ہے، اور آئندہ کے لیے ہم لوگ زیادہ سے زیادہ جو ہے اجر و ثواب اور زیادہ سے زیادہ اس رمضان مبارک کی گھڑیوں سے فائدہ کیسے اٹھائیں، اس کے لیے اپنے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک پورا رمضان مبارک کا نظام بنا کر دیا اور عبادتوں کا ایک سسٹم بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنا کے دیا عبادتوں کا، جس سے جو ہے چونکہ یہ قرآن مجید کے نزول کا جشن ہے اور مقصود صرف قرآن سے مناسبت پیدا کرنا ہے، وحی الہی سے جو ہے ظاہر ہے کہ چونکہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، جو ہے اس کے اندر صفت بہیمیت بھی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے اور صفت ملوکیت بھی رکھی ہے۔ صفت ملوکیت کا تعلق عالم علوی سے، اوپر والے عالم سے ہے، اور بہیمیت کا تعلق عالم سفلی سے ہے۔ تو یہ انسان جو ہے ان دو عالموں، دو جذبوں کے بیچ میں اور دو چیزوں کے بیچ میں جو ہے وہ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، کبھی یہ اوپر کبھی وہ اوپر، کبھی یہ آ رہا کبھی وہ آ رہا، یہ ہوتا ہے۔ لیکن صحیح ہے کہ انسان کا کمال یہ ہے کہ اس پر صفت ملوکیت اس کی غالب رہے صفت بہیمیت پر، عالم علوی کا تعلق پختہ رہے، غالب رہے عالم سفلی پر، یہ چاہتے ہیں۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزے جیسی عبادت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور اس میں روزے سے مقصود کیا ہے کہ تقوی، پرہیزگاری پیدا ہو جائے۔ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، تم ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا جس طرح تم سے پہلی قوموں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ مقصود پرہیزگاری اور تقوی پیدا کرنا ہے، اس لیے کہ تقوی، یہ بات کئی دن سے مسلسل چل رہی ہے بات کہ چونکہ جنت میں جانے کے لیے تقوی کو ایک طرح سے صلاحیت اور اس کے لیے کوالیفیکیشن اور استعداد قرار دی ہے خود قرآن نے۔ غیر متقی کو جنت میں داخلہ نہیں ہوگا، اس لیے جنت میں داخلے کی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے تقوی کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے مختلف جو اللہ تعالیٰ نے انتظام کیے ہیں اس دین کے واسطے سے، اس میں ایک سب سے اہم ترین ہے روزہ۔ تو روزے سے چاہا جا رہا ہے کہ تقوی کی کیفیت پیدا ہو جائے، پرہیزگاری کی صفت پیدا ہو جائے۔ تو اس میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ پرہیزگاری اور تقوی کی کیفیت پیدا کرنے کے لیے رمضان مبارک کے، اس کے لیے ہم لوگ ایک تو پہلے یہ کام کریں کہ ہم وہ تقوی کی کیفیت اتنے ایک مہینے تک روزہ رکھنے کی بعد بھی ہمارے اندر پیدا اس لیے نہیں ہوتی کہ روزے کی جو جان، ہر عبادت کی جو جان ہے ایمان و احتساب یعنی نیت اور اخلاص، وہ ہمارے یہاں نہیں ہوتی، بلکہ بے نیتی کے ساتھ روزہ رکھا جاتا ہے۔ خوب نیت کے استحضار کے ساتھ روزہ نہیں رکھا جاتا کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں۔ سخت بھوک اور پیاس کا موسم ہے، گرمی کا موسم ہے، اتنے لمبے دن ہیں، ایسے وقت میں بھوک کی شدت برداشت کروں گا، پیاس کی شدت برداشت کروں گا تو میرے اللہ خوش ہو جائیں گے، میرے اللہ کی رحمت میری طرف متوجہ ہو جائے گی، میرے اللہ راضی ہو جائیں گے، آج کے روزے سے مجھے اللہ کا قرب عطا ہو جائے گا۔ یہ کیفیت رہے اور اس کا استحضار رہے، بار بار اپنی نیت کو دہراتے رہیں۔ تو روزے کو اچھے سے اچھا رکھیں۔ نیت اگر اللہ کی رضا کے لیے ہوگی، یہ پھر 2 دن سے یہ سبق بھی دہرایا جا رہا تھا کہ نیت میں اگر اخلاص ہوگا تو اعمال میں جان پیدا ہوگی۔ اعمال کے معیار کو آدمی بڑھائے گا، تعداد کو بڑھانے کی فکر نہیں کرے گا، یہ ہوتا ہے جب اور چونکہ اجر و ثواب بہت بڑھ جاتا ہے رمضان مبارک میں۔ کل یہ بات بھی کہی گئی تھی کہ جب جو ہے کوئی خریدار اور کوئی تاجر بہترین دام دیتا ہے، مہنگے داموں میں بیچ رہا کوئی چیز خرید رہا ہے، تو پھر مال بھی وہ ایمانی پسند کرتا ہے۔ کنڈم مال کو نہیں خریدا جاتا اچھے بھاؤ میں، مہنگے بھاؤ جب ہو رہا ہو تو کنڈم مال نہیں ہو سکتا۔ تو اگر روزہ ہمارا کنڈم ہوگا، خراب ہوگا، جو ہوگا
تو وہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا. روزہ جبھی قابل قبول ہوگا جب روزے اللہ کی شایان شان ہم اپنی بساط پر. کل یہ بات کہی تھی کہ بلا شبہ ہم اللہ کی شایان شان کو عبادت نہیں کر سکتے, ہماری کیا حیثیت ہے, بندے ہیں, وہ حاکم الحاکمین ہیں, رب ہیں, لیکن ہم اپنی بساط بھر تو کر سکتے ہیں جتنا کر سکتے ہیں. ہم اپنی طرف سے قصل کریں اور بے دلی کے ساتھ محض گنتی پوری کریں تو پھر اس روزے کے اللہ کے یہاں قبول ہونے کی کیسے امید کر سکتے ہیں ہم لوگ. تو اب اس روزے میں ہمیں جو باتوں کا خیال کرنا ہے, ایک تو یہ کہ نیت صحیح ہو, اسے اچھے سے اچھے خوش دلی کے ساتھ شوق کے ساتھ روزہ رکھیں کہ آج کے روزے سے میرا اللہ سے تعلق بڑھ جائے گا, میرے اللہ مجھ پر پیار کریں گے, مجھے خوش ہو جائیں گے. میں پورے دن بھوک پیاس جب میں اللہ کی رضا کے لیے برداشت کروں گا تو میرے اللہ کتنا راضی ہو جائیں گے. ایک تو یہ شوق کی کیفیت ہو, اس کے اندر نیت کا استحضار ہو, اس کو اچھے سے اچھا روزے کو کیا جائے. جو شرعی ضابطے اور قاعدے ہیں اس میں آخری درجے مکروہات سے بچتے ہوئے, آخری درجے مستحب کا خیال کرتے ہوئے کیا جائے. لیکن سب سے زیادہ اس میں یہ ضروری ہے کہ اس کے اندر خرابیاں اور نقص پیدا نہ ہو. کسی مال میں نقص ہو جائے اور کمی ہو, ریڈکشن کا مال ہو, اگر وہ کنڈم مال ہو تو ہرگز کوئی جو ہے اچھے بھاؤ والا معیاری تاجر کبھی اسے خرید نہیں سکتا. اور اللہ سے زیادہ کوئی, اللہ تو ایسے ہیں کہ ہماری جان مال کو, کل یہ بات کہی تھی, عرض کی گئی تھی کہ اللہ تو ہماری جان مال کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے بدلے میں خرید رکھا ہے. اتنا مہنگا خریدار اور اتنا قدردان خریدار تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ ایسے گندے جسم کو, مال کو, جان کو, مال کو اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کا دیا ہی ہوا ہے اور پھر جنت کے بدلے میں خرید رکھا ہے. تو ایسا وی آئی پی خریدار ہیں اللہ تعالیٰ, وی آئی پی خریدار ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے. اور اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرنا ہے ہمیں, اتنے بڑے تاجر کو مال دینا ہے, اپنی مال دینا ہے, تو اس کے اندر کم سے کم نقص نہیں ہونے چاہیے, کمزوریاں نہیں ہونی چاہیے. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے, ہم عام طور پر ہم لوگ طاعت کرنے کی تو کوشش کرتے ہیں, لیکن جو خرابیاں, جو بیماریاں ہیں, جو اس کے اندر جو ہے منویات ہیں اور جن چیزوں سے روکا گیا ہے, رکنے والی چیزوں سے, گناہوں سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے. روزہ تو رکھتے ہیں, کبھی رکھتے ہیں, خوب رکھیں گے, لیکن روزے کو جو چیزیں خراب کرنے والی ہیں ان سے احتیاط نہیں کرتے. دیکھیے, حالانکہ روزے میں روزہ صوم بھی ہے, رمضان بھی ہے, اس سب میں اس کے معنی رکنے کے ہیں. کرنے سے زیادہ رکنے کا جو ہے, یہ عبادت جو ہے وہ ایجابی ہونے کے مقابلے میں سلبی زیادہ ہے. اور پرہیز میں بھی یہی بات ہوتی ہے. کہتے ہیں حکیم صاحب نے پرہیز بتایا, کس چیز کا پرہیز بتایا؟ گڑ تیل کھٹائی کا پرہیز بتایا ہے, یعنی گڑ تیل کھانے سے روکا ہے. اس کو کہتے ہیں پرہیز میں یہ بات زیادہ شامل ہوتی ہے کہ منع کی ہوئی چیزوں سے زیادہ روکا. اور انسان کی تربیت کے سلسلے میں بھی یہ بات ہے, انسان کا مزاج بھی یہ بنایا گیا ہے کہ اسے نیکیاں کرنے کے مقابلے میں برائیوں سے بچنا ذرا مشکل ہوتا ہے. اس لیے کہ الانسان حریص ما منع, انسان کی فطرت یہ ہے کہ جس چیز سے اسے روکا جاتا ہے اس کی طرف اس کی توجہ زیادہ جاتی ہے, حرص ہوتی ہے پیدا, جس چیز کی پابندی لگا دیں. اس لیے ماہرین نے کہا ہے کہ اگر شراب کو حلال کر دیں آج تو کتنے شرابی چھوڑ دیں گے, ان کو مزہ ختم ہو جائے گا. زنا کو اگر حلال کر دیں تو کتنے زانی چھوڑ دیں گے, ان کا مزہ, نفس کو مزہ آتا ہے گناہ میں, وہ چھوڑ دیں گے. تو منع کی ہوئی چیزوں سے, اب آپ دیکھیے ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں, پورے دن جو عام زندگی میں حلال ہیں چیزیں, کھانا پینا, بیوی سے ملاقات کرنا, یہ سب جو ہے چیزیں کیا ہیں, حلال ہیں, عام زندگی میں حلال ہیں. لیکن رمضان بھر ایک مہینہ ان سے روکا گیا ہے, تو جو چیزیں ہمیشہ حرام ہیں ان سے ہم بچتے نہیں ہیں. یہ بالکل یہ عجیب بات ہے. بالکل یہ بالکل ایسا پرہیز ہے, پرسوں ترسوں بھی یہ بات عرض کی تھی, یہ بالکل ایسا پرہیز ہے کہ آدمی گڑ تیل کھٹائی سے تو بچ رہا ہے اور سنکھیا اور پتھر کھا رہا ہے. یہ ایسا مریض زندہ رہے گا, ایسا مریض صحت یاب ہو سکتا ہے, ایسے مریض کو فلاح مل سکتی ہے جو سنکھیا اور زہر تو کھا رہا ہے اور گڑ تیل کھٹائی سے اور بادی گڑد کی دال چھوڑ رہا ہے, اسے نہیں کھا رہا ہے. یہ ہمارا روزہ بھی ایسا ہی ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو روزہ رکھے اور جھوٹ سے اور جو ہے حرام چیزوں سے نہ بچے, اسے اللہ کو کوئی ضرورت نہیں اس کا بھوکا پیاسا رہنے کی. کیا فائدہ ہے ایسے روزے سے؟ اس لیے منع کی ہوئی چیزوں سے بچنا بہت ضروری ہے. خصوصی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے جب تک اس کو پھاڑا نہ جائے. تو پوچھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کس چیز سے پھٹ جاتا ہے؟ اپنے غیبت سے اور دروغ گوئی, جھوٹ سے.
خاص طور سے یہ بعض گناہ تو ایسے ہیں جن کو خاص طور پر اس لیے کہا ہے کہ ہمارے ہاں ان کو برا گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا، خصوصاً روزے میں تو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ روزہ کاٹنے کا ذریعہ بنایا جاتا ہے۔ غیبت کتنی برا گناہ ہے، الغیبۃ اشد من الزنا، بیوی سے ملنے کو تو روکا گیا ہے، اب سوچئے اب غیبت کر رہا ہے آدمی تو زنا سے بھی برا گناہ کر رہا ہے۔ جھوٹ ہے، جھوٹ کتنا ناپسند ہے، فاجتنبوا الرجس من الاوثان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو گناہ اگرچہ فسق ہیں مگر انہیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے کفر و شرک کے ساتھ جوڑ دیا ہے، قرآن میں کفر اور شرک کے ساتھ ذکر کیا، جھوٹ کو شرک کے ساتھ، فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، بت پرستی سے بچو، جھوٹی بات سے بچو، بت پرستی سے بچو، بت پرستی کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اس طرح بے فضول خرچی کو، بے محل خرچ کرنے کو، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، کفر کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اب اگر روزہ کر رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، روزے میں فضول خرچی کر رہا ہے، روزہ کر رہا ہے، روزے میں جھوٹ بول رہا ہے، روزہ رکھا ہے، حلال چیزوں سے بچ رہا ہے، لیکن جو ہے وہ غیبت کر رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ آدمی کس سے روزے سے کیا فائدہ؟ پھر تو وہی بات جو پیارے نبی نے فرمائی، رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع ورب قائم لیس لہ من قیامہ الا السہر، کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوک کے علاوہ کچھ ملنے والا نہیں ہے، روزے سے کوئی ثواب اجر کچھ اللہ کا قرب ملنے والا نہیں ہے، اور بہت سے کھڑے ہونے والے، قیام کرنے والے، تراویح کرنے والے ایسی بے دلی سے اور سب بگاڑ کر قرآن شریف کا بیڑا غرق کر کے ایک طرح سے اس کے الفاظ سمجھ نہیں آیا اور بے دلی سے خانہ پوری کے لیے پڑھتے ہیں کہ انہیں مشقت اور تکلیف کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ اس لیے اس میں روزے میں چاہے نیکیاں کم ہوں، یہ ضرور ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ رمضان مبارک کی اگر ہم قدر کرنا چاہتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو جائے اور ہمارا روزہ اللہ کو قبول ہو جائے، ہمارا رمضان اللہ کے یہاں جو رمضان کے مقصد ہے ہمیں نوازنے کا اور ہماری نیکیوں سے اور طاعت سے جھولی بھرنے کی جو اللہ کی جو ہے مشیت ہے وہ پوری ہو جائے، تو ہم سے چاہے نیکیاں کم ہوں لیکن گناہوں سے آخری درجے میں بچنا چاہیے، چھوٹے سے چھوٹا گناہ، حالانکہ چھوٹا گناہ کیا ہے، حاکم الحاکمین کی نافرمانی تو چھوٹی بھی چھوٹی کہاں ہے، ایسے کریم کی، ایسے محسن کی، ایسے رب کی، ایسے محبوب رب کی، تو چھوٹا سا گناہ بھی ہے، چھوٹی سی نافرمانی بھی بہت بڑی نافرمانی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ گناہوں سے بچنے کے سلسلے میں بہت ہی زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اس لیے عام زندگی میں بھی یہ بات ہے، اور میں لکھا ہے کہ نیکیوں کی حیثیت ہے ٹانک اور مقویات کی، اور گناہ کی حیثیت ہے زہر کی۔ 6 مہینے سال بھر آدمی نے کثرت کی، خوب اچھے سے اچھے فروٹ کھائے اور بہترین ٹانک پیے اور بہترین جو ہے اس نے ہر طرح کی جو ہے طاقت کی چیزیں استعمال کی، خمیرے کھائے، اور 6 مہینے کے بعد ذرا سا سنکیا کھا لے گا تو پچھلی 6 مہینے کی طاقت بھی ختم ہو جائے گی، آئندہ 6 مہینے صلاحیت بھی ختم ہو جائے گی طاقت حاصل کرنے کی۔ یہ گناہوں کی بات ہوتی ہے، کئی دفعہ آدمی کی طاعت کی جان چلی جاتی ہے۔ ہمارے حضرت والا حضرت مولانا علی میاں نور اللہ مرقدہ سے ایک صاحب نے پوچھا کہ حضرت بہت دنوں سے ایسا ہو رہا ہے کہ نماز میں دل ہی نہیں لگتا، بالکل ایسا حال ہو گیا ہے، نہ دعا کو دل چاہتا ہے نہ کچھ چاہتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا یا تو بد نظری ہوئی ہوگی یا کہیں حرام کھایا ہے۔ حرام کھانے سے احتیاط ہی نہیں ہوتی ہمارے ہاں، یہ ہوتا ہے رمضان میں بس افطار کر رہے ہیں آرام سے، سحر کر رہے ہیں آرام سے، حرام حلال کی تمیز ہی ختم ہو گئی ہے، یہ صورتحال ہوتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جو حرام سے افطار کر رہا ہے وہ بالکل ایسا ہے جو ہے بالکل زہر سے افطار کر رہا ہے یا سنکھیا سے افطار کر رہا ہے۔ تو جو چیزیں منع کی گئی ہیں ان سے رکنے کا، یہ رکنے کا اس میں زیادہ جو ہے پہلو شامل ہے کہ جو چیزوں سے منع کیا گیا ہے روزے میں، تبھی تو تقوی کی کیفیت پیدا ہوگی۔ اگر ہم منیات سے اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے منکرات سے اگر ہم نہیں بچتے اور روزہ رکھ رہے ہیں تو ایسا روزہ نہیں ہوگا۔ وہ روزہ کس کام کا؟ وہ روزہ کی جو برکتیں حاصل نہیں ہوں گی، نہ روزے کا فائدے حاصل ہو سکتے ہیں، نہ ایسا روزہ اللہ کے یہاں قبول ہوتا ہے۔ جن چیزوں سے ایک پہلو کی طرف مجھے خاص طور پر ذہن میں آتا ہے کہ ہم لوگ ذرا مذاکرہ کریں، بہت وہ کریں، وہ یہ ہے کہ اصل میں جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے عام زندگی میں جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے اور جن سے روزے میں رکنا بچنا بہت ہی ضروری ہے، اور روزے میں خاص طور سے ان چیزوں میں سے ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے روزہ خاص طور پر رکھا گیا ہے، اس لیے کہ انسان کو وہی سے مناسبت پیدا کرنے کے لیے، عالم ملکوت سے پیدا کرنے کے لیے خلوع میدان، بھوک کو بڑا دخل ہے۔ آدمی پیٹ خالی ہوگا تو مادیت اور بہیمیت اس کی دبے گی اور ملکوتیت غالب آئے گی۔
اس لیے وہی سے مناسبت پیدا کرنے کے لیے، اور وہی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو کتابیں دے دی گئیں، جن نبیوں کو بھی ان سے پہلے روزے رکھوائے گئے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی رکھوائے گئے، 30 روزے پہلے رکھوائے گئے، پھر 10 اور وہ پورے کیے گئے تو 40 رکھا گیا تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ اس لیے کہ خلوع معدے کا خالی ہونا وہی سے مناسبت کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ جتنے گناہ آدمی گناہ کی طرف رغبت ہوتی ہے اور نفس موٹا ہوتا ہے اور نفس سرکش بن جاتا ہے اور غالب آ جاتا ہے روح پر، جب پیٹ پوری طرح بھرا ہوا ہو۔ خالی پیٹ والے بڑے گناہ نہیں کرتے، زیادہ جو بڑے بیماریاں ہیں روحانی بلکہ جسمانی بیماریاں بھی پیٹ بھرے ہی لوگوں کو ہوتی ہیں۔ اس لیے جو ہے وہ جن چیزوں کو عام غیر رمضان کے بھی ناپسند کیا گیا ہے وہ پیٹ بھر کے کھانا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہم اس کو برائی نہیں سمجھتے، اس کو منکر ہی نہیں سمجھتے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس برتن کو بھرنا اللہ کو سب سے زیادہ مقبوض ہے، جس سے بغض ہے، اللہ کو ناپسند ہے، وہ پیٹ کا بھرنا ہے۔ اور آپ نے یہاں تک فرمایا کہ مومن 1 ہاتھ کھاتا ہے اور کافر 7 ہاتھ کھاتا ہے۔ بلکہ روایت میں بھی آتا ہے کہ جو ہے ثمامہ ابن اسال کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں قید کر دیا گیا مسجد نبوی میں، اور بھی ایک دو کافروں کے لیے اس طرح کے واقعات اس میں حدیثی کتابوں میں ہیں کہ ان کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا گیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہمارے گھر سے کھانا آئے گا، چونکہ بہت بڑا سردار تھا تو بڑا اہتمام کے ساتھ قیدی ہونے کے باوجود کھانا بڑا اچھے سے اچھا آتا تھا، تو بہت سارا کھانا آتا تھا، پھر بھی بھوکا رہ جاتا، پھر بڑھایا جاتا، پھر بھوکا رہ جاتا، پھر بڑھایا جاتا، پھر بھوکا رہ جاتا۔ لیکن جب بعد میں وہ 3 دن کے بعد وہ چلا گیا اور اللہ کے نبی اس کو جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے اور ان سے کہتے ثمامہ کیا حال ہے، کیا چاہتے ہو، اسلام قبول کر لو۔ اور کہا کہ اگر جو ہے ثمامہ کیا حال ہے، اس نے کہا کہ اگر آپ قتل کریں گے تو ایک حقدار کو قتل کریں گے جو قتل کا مستحق ہے، اگر معاف کرتے ہیں تو جو ہے وہ جو ہے آپ زبان کھولو، کتنا پیسے چاہیے، کتنی رقم چاہیے، زبان کھولو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام قبول کر لو کہ نہ۔ اس نے کہا کہ آپ سے زیادہ اور آپ کے دین سے زیادہ اور آپ کے شہر سے زیادہ میرے لیے کوئی مقبول چیز ہی نہیں ہے، یہ کہا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خاطر بڑھا دی، کہا کہ بھئی کھانا کم تھا، لوگوں نے کہا کہ اور لیا، پھر دوسرے دن بھی یہی کہا تو دوسرے دن اسی طرح ثمامہ، تیسرے دن پھر کہا ثمامہ میری طرف دیکھو تو صحیح، وہ دیکھتا بھی نہیں تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرہ انور کو دیکھا تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس نے وہی کہا تو وہی جو کچھ، لیکن کھول دیا گیا۔ اب کھول کے جسے چھوڑ دو، آزاد کر دو۔ وہ گیا اور جا کے وہاں مدینہ کے باہر باغ میں اس نے نہایا، اور نہانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں آ کر اس نے ہاتھ ڈالا اور کہا یا نبی اللہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ پڑھا، اور پھر یہ کہا کہ یا نبی اللہ آج سے پہلے تک دنیا میں سب سے مقبوض نام میرے لیے آپ کی ذات کا تھا، اور سب سے ناپسند شہر مدینہ، اور سب سے برا دین اسلام تھا، لیکن آج آپ سے زیادہ میری دنیا میں کوئی محبوب شخصیت نہیں ہے، اور مدینہ سے پیارا کوئی شہر نہیں ہے، اسلام سے پیارا کوئی دین نہیں۔ اللہ کے نبی کے گھر سے کھانا لایا گیا تو کھانا تھا، وہ کھانا سارا کا سارا بچ گیا، بہت سارا، بہت کم کھایا، کلمہ پڑھ لیا انہوں نے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مومن 1 ہاتھ کھاتا ہے اور کافر 7 ہاتھ کھاتا ہے۔ کفر کی علامت کہا زیادہ کھانے کو۔ لیکن ہمارے یہاں رمضان میں یہ ہوتا ہے، ہمارے یہاں برادران وطن میں تو میں کل کہہ ہی رہا تھا کہ مسلسل پھینیاں، کھجلے اور فلاں بازاروں میں کھانے کی چیزوں کی رونق، اور افطاری کے وقت میں مسلسل چہل پہل، وہ وقت جو دعا مانگنے کا اور عصر کے بعد کے مقبولیت کا وقت ہوتا ہے وہ افطاری کی چیزیں خریدنے میں اور چہل پہل۔ تو عام طور پہ برادران وطن یہ سمجھتے ہیں یہ کھانے پینے کا مہینہ ہے، حالانکہ کھانے سے رکنے کو روزہ کہتے ہیں۔ کھانا کم کھانا چاہیے، تقلیل اکرام مقصود ہے، تقلیل ہوتی نہیں ہمارے ہاں کسی کی بھی۔ دیکھیں گے اگر آپ تول کر دیکھ لیں گے غیر رمضان کے کھانے کو اور رمضان کے کھانے کو، تو یقیناً رمضان میں زیادہ کھایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ اب یہ دیکھ لیجئے کہ زیادہ تر لوگوں کو شکایت آتی ہے کہ کھٹی ڈگاریں آ رہی ہیں۔ غیر رمضان میں کبھی کھٹی ڈگاریں آتی ہے؟ نہیں آتی، کیوں؟ ہم زیادہ کھاتے ہیں۔ زیادہ کھانے کو ہم منکر ہی نہیں سمجھتے، یہ ایک مریض اس کی وجہ سے، اور رمضان کی روزے کی جو برکتیں ہیں، روزے کی جو فائدہ ہے، بھوکا رہے گا آدمی، جب بھوکا رہے گا اللہ سے قرب پیدا ہوتا ہے اور عالم ملکوت سے اس کی کو مناسبت پیدا ہوتی ہے، وہی الہی کو سمجھنے اور اس کے جو ہے قرآن کی فہم کے دروازے کھلنے کے لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ معدہ کچھ خالی رہے۔
لیکن معدہ خالی کہاں ہوتا ہے نہیں. حفظ ما تقدم کے طور پر سحری میں اتنا کھاتے ہیں اور اب جو ہے افطار میں پھر اتنا تلافی مافات کے طور پر اتنا کھاتے ہیں کہ 3 4 وقت کا کھایا جاتا ہے. یہ اس کو منکر سمجھتے ہی نہیں ہے. حالانکہ روزہ رکنے کا کم تقلیل طعام ہونی چاہیے یقیناً. ہم دیکھ لیں اپنے بجٹ کو بھی دیکھ لیں, پیسے اور قیمت, کھانے کی کوالٹی بھی دیکھیے, کھانے کی کوانٹیٹی بھی دیکھ لیجیے روزے میں. حالانکہ ہمیں عبادت اور طاعت کی کوالٹی اور کوانٹیٹی میں ہم اتنی فکر نہیں رکھتے جتنا کھانے کی کوالٹی اور کوانٹیٹی میں. کتنا اچھے سے اچھی قسم کی چیزیں ہیں اور اچھے سے اچھی چیزیں اور پھر زیادہ بھی کھائی جاتی ہیں. تو اس کو منکر سمجھتے ہی نہیں ہم لوگ. حالانکہ صاحب نے عرض کیا کہ اکثر بیماریاں انسان کو پیٹ بھرے لوگوں کو ہوتی ہیں. تکبر پیٹ بھرے لوگوں کو ہوتا ہے, دوسرے کی تحقیر پیٹ بھرے لوگ, کینہ پیٹ بھرے لوگوں کو ہوتا ہے, شہوات کی کثرت پیٹ بھرے لوگوں کے پاس ہوتی ہے. پھر دنیا کے بیماریاں بھی جو جسمانی بیماریاں ہیں, ڈائبٹیز ہے, بلڈ پریشر ہے, گاؤٹ ہے, بہت سی بیماریاں وہ بھی پیٹ بھرے کی. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ یعنی اتنا ہمارے لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی ہے نا معیار. آپ نے کہ آپ سے علماء نے لکھا ہے سیرت نگاروں نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیٹ بھر کے کھانا کبھی ثابت ہی نہیں ہے. اس پر تو سیرت اور نگاروں کا سب کا اتفاق ہے کہ 2 وقت لگاتار پیٹ بھر کے کھانا کبھی ثابت نہیں ہے. کبھی کسی کی دلجوئی, میزبان کی دلجوئی کے لیے آپ نے سیر کر کے کھا لیا کہ بہت خوش ہو رہا ہے, صحابہ دیوانے تھے, یا نبی اللہ لے لیجئے یا نبی اللہ لے لیجئے, تو کسی کی دلجوئی کے لیے کھا لیا. لیکن 2 وقت لگاتار پیٹ بھر کے کھانا ثابت نہیں ہے. اور ہمارے یہاں کم سے کم رمضان میں تو خالی پیٹ کا تصور نہیں ہے. یہ عجیب بات ہے. حالانکہ روزہ رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ معدے میں خلو پیدا ہو اور کھانے میں قلت تقلیل کی جائے, کم کیا جائے. یہ ایک اہم پہلو ہے جس کی طرف بالکل نگاہ نہیں جاتی ہم لوگ, اور اس کی وجہ سے روزے کی جو نورانیت تھی اور روزے کی جو برکت تھی وہ ختم ہوتی چلی جاتی ہے. یہ ہے یہ مسئلہ. اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ خوش قسمت لوگوں کو کرتے ہیں, ہمارے اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں, ہمارے بزرگوں کے حالات پڑھتے ہیں. آپ اکابر کا رمضان میں دیکھیے ہمارے تمامی بزرگوں اور اکابرین کو, جنہیں روزے کی حقیقت سمجھ لی ہے, جنہوں نے روزے کی برکات حاصل کرنے کے لیے ان کے ہاں کتنی تقلیل ہوتی تھی. حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بس بے دودھ کی چائے کے 2-3 فنجان بس اور آدھی چپاتی یہ ہوتی تھی 24 گھنٹے کی غذا. لوگوں نے کہا کہ حضرت بالکل ہو جائے کہ فرمایا جنت کا مزہ آ رہا ہے, وہاں سے غذا روحانی آنے لگتی ہے. اس لیے ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ روزہ کنڈم نہ ہو, روزے میں نقص نہ ہو. جب ہم اتنے بھاؤ خرید 70 گنا فرضوں کا ثواب بڑھ رہا ہے اور نفلوں کا ثواب 70 گنا ہو رہا ہے, اس بھاؤ لے رہے ہیں اللہ تعالیٰ, تو ویسا مال تو نہیں لیں گے, کنڈم مال تو نہیں لیں گے جس میں نقص ہو, جس میں خرابی ہو. تو جی وہ خرابی وہ ہے جو منہیات ہے, عیب ہے اس کے اندر. جن چیزوں سے منع کیا ہے عام زندگی میں, گناہوں کو, اگر روزہ حلال چیزیں چھوڑ کر گناہوں سے پرہیز نہیں کیا تو آخری درجے میں ہم نے کنڈم کر دیا اپنے روزے کو, بالکل بیکار کر دیا, وہ اللہ کے حضور آنے قابل ہی نہیں. تو اس میں ان تمام گناہوں سے بچنا چاہیے, خاص طور سے جن سے عام زندگی میں بچنے کو کہا گیا ہے. ہم لوگ اس کا ارادہ کریں اور عزم کریں کہ اس بار ہم روزے کو کی خاص طور سے اس پہلو میں پر بھی توجہ دیں گے کہ ہم کچھ نہ کچھ تقلیل طعام کو, اپنے کھانے کو کچھ کم کریں گے پہلے دنوں سے. پھر دیکھیں آپ کہ جو ہے دعا کی طرح متوجہ ہوتا ہے نہیں, دل شکستہ ہوتا ہے. بھوک کے حالت میں آدمی کی شکستگی پیدا ہوتی ہے, اور جب دل ٹوٹتا ہے, کہتے ہیں کہ ہر چیز, امام احمد بن حنبل نے پوچھا یا اللہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں, کہا کہ بھئی ٹوٹے ہوئے دل میں ملوں گا میں. تو ہر چیز کی قیمت گھٹتی ہے ٹوٹنے کے بعد, مگر دل جتنا ٹوٹتا ہے اللہ کے قریب ہوتا ہے. تو بھوک کی وجہ سے دل کو شکستگی پیدا ہوتی ہے, بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے. تب آدمی کو دعا میں, مناجات میں مزہ آتا ہے, قرب پیدا ہوتا ہے, جو ہے پردے ہٹتے ہیں راستے سے, اور جو ہے حضوری پیدا ہوتی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ اس مرتبہ رمضان کو خاص طور سے اس پہلو کی طرف وہ کریں کہ ہم چاہے نیکیاں زیادہ ہو نہ ہو, روزے کو بہت اچھے سے اچھا بنائیں گے, اس کی کوالٹی بنائیں گے, معیاری بنائیں گے. دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر جو نقص ہیں, جو کمیاں ہیں, وہ نہیں ہونے دیں گے ہرگز. ہم اس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہونے دیں گے, بلکہ اس کو جو ہے وہ خاص طور سے اب تقلیل طعام کی بھی کوشش کریں گے کہ اور دنوں سے کچھ نہ کچھ کھانا کم ہو جائے.
اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارے اس رمضان کو صحیح بابرکت رمضان بنائے۔ وآخر دعوانا